بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان میں اللہ نے خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں۔ اگر انسان خیر کے مادے کو غالب کر کے اچھے کام کرے گا تو یہ نیکی کہلائے گی، اور اگر شر کے مادے کو غالب کر کے برے کام کرے گا تو یہ گناہ کہلائے گا۔ اب گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو کرنے سے اللہ اور رسول کی نافرمانی لازم آتی ہو وہ گناہ کہلاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان خود کو گناہوں سے بچائے، اور اگر بشری تقاضے کے تحت کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو ندامت کے جذبے سے پکی توبہ کرے کہ اے اللہ اب معاف کر دے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور اسے کوئی شرمندگی کا، توبہ کا احساس نہیں ہے، بلکہ وہ اعلانیہ گناہ کرتا پھرتا ہے اور بڑے فخر سے اپنے یار دوستوں کو اپنے گناہ کے متعلق بتاتا ہے، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایسا طرز عمل گناہ کی سنگینی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ چھپ کر کیا جائے تو اس کا وبال صرف گناہ کرنے والے کو پہنچتا ہے، اور جب گناہ سر عام کیا جائے اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر اس کا وبال پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کرے اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہو، مگر صبح ہوتے ہی وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے رات کو فلاں برا کام کیا ہے۔ رات گزر گئی تھی، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، مگر صبح ہوتے ہی یہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اول تو گناہ سے بچے، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، اپنے گناہوں کا چرچا نہ کرے، اللہ کے پردے کو چاک نہ کرے، اور تنہائیوں میں رو رو کر اللہ سے گناہوں کی معافی چاہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔